أعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک آپ سب کو امان، خیریت اور خوشحالی کے ساتھ رکھے، آمین ثم آمین۔ آج ہم سورہ نساء آیت نمبر 156 157 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں، دعا کر لیجئے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ آیت 156، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور آیت نمبر 157، وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم وان الذین اختلفوا فیہ لفی شک منہ ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن وما قتلوہ یقینا۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، اور ان کے کفر پر اور مریم پر بڑا بہتان باندھنے پر۔ اور اگلی آیت کا ترجمہ ہے آیت نمبر 157 کا، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ بے شک ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا جو اللہ کا رسول تھا، حالانکہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے اس کا شبیہ بنا دیا گیا، اور یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے یقیناً اس کے بارے میں بڑے شک میں ہیں، انہیں اس کے متعلق گمان کی پیروی کے سوا کچھ علم نہیں، اور انہوں نے اسے یقیناً قتل نہیں کیا۔ یہاں بنی اسرائیل کے بڑے بڑے گستاخانہ کاموں کا ذکر کیا گیا، بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا گیا، جس میں ایک بہت بڑا گناہ کیا تھا کہ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر بہت بڑا بہتان باندھا، اور وہ بہتان زنا کا بہتان تھا، استغفر اللہ۔ اور اللہ نے اس بات پر ان پر بدبختی کی مہر لگا دی کہ بدبخت ہو گئی وہ قوم۔ ان آیات میں یہودیوں کے موٹے موٹے جرائم نہ بیان کیے گئے ہیں، اسی وجہ سے وہ اللہ کے غضب اور غصے کے مستحق بنے، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ ہی شریعت کی مخالفت کی اور کفر کی وجہ سے ہمیشہ ہی اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا، انبیاء سے دشمنی رکھی اور ان کا قتل ناحق کیا۔ یہ سب اس لیے کہ وہ کہتے تھے قلوبنا غلف، یعنی ہمیں تمہاری باتیں نہیں بھاتی، نہیں سمجھ میں آتی، ہمارے دل غلاف میں لپٹے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ درست کہتے ہیں ان کے دل، کیوں کہ حق اور یقین کی صلاحیت سے وہ قطعاً محروم ہو چکے ہیں، وہ حق اور یقین کو مان ہی نہیں سکتے، اور بالآخر ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ سب سے بڑا بہتان انہوں نے مریم علیہ السلام پر باندھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ حضرت مریم عفیفہ اور عابدہ تھی، پاک باز عورت تھی، اور ان کی پاک بازی اور ان کے خاندان کا تقدس تو مثالی تھا، شہرہ آفاق تھا، ہر کوئی ان کو جانتا تھا۔ اور اس پاک بازی کی اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب آپ چند دنوں کے تھے اپنی والدہ کی برت کی گواہی دی تھی، ان کی پاک بازی کی گواہی دی تھی۔ جب کوئی عام بچہ بولنے سے قاصر ہوتا ہے، اس معصومانہ گواہی اور معجزانہ گواہی کے چرچے عام ہو گئے، اور لوگ حضرت مریم علیہ السلام کی تقدیس اور تکریم کے اس قدر معترف ہوئے کہ بدکار سے بدکار شخص بھی مریم علیہ السلام کے بارے میں متقی خیالات رکھنے لگا، اور کبھی کوئی غلط سوچ رکھنے کا دل میں خیال بھی نہ لا سکتا تھا، نہ کہ ان کے بارے میں برے خیالات کا اظہار کرے۔ لیکن جیسے ہی 30 سال بعد عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی تعلیمات ان تک پہنچانی شروع کی، یہ پلٹ گئے، بلکہ کمینگی میں اتنا آگے بڑھے کہ حضرت مریم علیہ السلام پر بدکاری اور بے حیائی کا الزام لگا دیا، تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کو زنا کی اولاد، استغفر اللہ، ظاہر کر کے لوگوں کو ان سے متنفر کیا جا سکے۔ اسی وجہ سے قرآن نے ان کی اس بد زبانی اور الزامات کا جواب اس آیت میں دیا ہے، بلکہ ان کے خاندانی پس منظر اور ان کے نانا حضرت عمران کی کرامات اور ان کی نانی محترمہ کی عظیم قربانی جو انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کرنے کی صورت میں دی، اس کا بھی تفصیلی ذکر سورہ آل عمران میں کیا ہے۔
ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھنے کے باوجود ان کی نبوت کا انکار کیا اور صریح کفر کا ارتکاب کیا، اور پھر مریم علیہ السلام پر زنا کا الزام لگا کر ایک اور بڑے بہتان کے گناہ گار ہوئے، اور اسی جرم کی پاداش میں اللہ کی لعنت ان کے دلوں پر پڑ گئی اور دلوں پر مہر لگائے جانے کے بھی یہ مستحق ٹھہرے۔ استغفر اللہ۔ پھر ان کے دوسرے بڑے جرم کا بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ سر عام کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا ہے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نہ ہی قتل ہوئے نہ ہی سولی پر چڑھائے گئے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 55 میں ارشاد ہوا ہے، عیسیٰ میں تجھے یہودیوں کی سازش سے بچا کر پورا اپنی طرف آسمانوں پر اٹھا لوں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ واقعہ یہ ہوا کہ آپ کے حواریوں میں سے ایک کو آپ کی شکل دے کر سولی پر لٹکا دیا گیا۔ یہ وہ حواری تھا جو کہ غدار تھا، اور یہ حواری کیا تھے؟ ساتھی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، جو دین پھیلانے میں ان کی مدد کرتے تھے۔ اور یہ اللہ کی تدبیر سے ہوا تھا کہ اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی شکل دی گئی۔ جیسے اللہ پاک نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے دھڑک اپنا کام کرتے جائیے، ہم آپ کو دشمن کی سازشوں اور شرارتوں سے محفوظ رکھیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تیرے دشمن جتنا چاہیں سازشیں کر لیں، میں تجھے تیرے دشمن سے بچاؤں گا، وہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ چنانچہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر لٹکانے کی کوشش کی، تو جہاں عیسیٰ علیہ السلام محصور کیے گئے تھے وہاں ان کا ایک غدار حواری انہیں لینے اندر گیا، اس کا نام یہودا تھا۔ جب یہ باہر آیا تو قرآن اشارہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی۔ قرآن مجید کی اس وضاحت کے باوجود بائبل میں لکھا ہے کہ سولی کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر تھوکا گیا اور ان کو کانٹوں کا ہار پہنایا گیا۔ استغفر اللہ۔ بڑی ذلت کے ساتھ تختہ دار پر لٹکایا گیا۔ اگر ان روایات کو درست مانا جائے تو اس سے مراد وہ شخص ہے جو آخری وقت تک واویلا کرتا رہا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں یہودا ہوں، لیکن اس کے باوجود اسے سولی پر لٹکا دیا گیا۔ جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کے جلال اور جمال کا معاملہ ہے تو اللہ پاک نے انہیں اس قدر جمال اور جلال بخشا کہ کوئی شخص ان کے سامنے الٹی سیدھی حرکت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور ہر معاملے میں جبریل امین ان کی مدد کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے اپنے وعدے کے مطابق انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا، اور قیامت کے دن اللہ کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام اہل کتاب کے شرک کی بغاوت کی شہادت دیں گے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔